چند ہی تو دن رہ گئے ہیں میری شادی میں، اپنی شادی والے دن کیا پہنوں گی؟ پاپا پہ پہلے ہی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان کے بہت زیادہ خرچے ہیں، اب میں ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتی، کروں تو کیا کروں؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد اس کی شادی تھی اور اس کے پاس شادی والے دن پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی والے دن سب سے حسین دکھے۔ جس خاندان میں مہر کی شادی ہو رہی تھی، اسی خاندان میں اس کی سہیلی زویا کی بھی شادی ہو رہی تھی۔ مہر ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے خاندان میں صرف اس کی ماں اور باپ تھے، جبکہ زویا کے والد ایک تاجر تھے اور ان کا شمار گاؤں کے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا۔ مہر اور زویا کی شادی ایک ہی گھر میں ہو رہی تھی۔ مہر کو اس کے منگیتر نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ مہر کی ہونے والی ساس کا کہنا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں، وہ جہیز میں کیا لے کر آئے گی؟ تبھی اس کے منگیتر نے کہا کہ مجھے جہیز کا لالچ نہیں ہے، مجھے بس مہر سے ہی شادی کرنا ہے۔ مہر اور زویا کی شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے اور مہر چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی پر سب سے حسین دکھے، اور اس کے لیے اسے چاہیے تھا خوبصورت سا لہنگا اور جیولری، جو کہ اس کے پاس تو یہ سب خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس نے جب اپنے پاپا سے لہنگا خریدنے کی فرمائش کی تو اس کے پاپا پریشان ہو گئے۔ مہر بیٹا، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، بڑی مشکل سے تمہارے جہیز کا سامان تیار کیا ہے، ایسے میں تمہارے لیے میں نیا لہنگا نہیں خرید سکتا۔ یہ سن کر مہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، وہ اپنی قسمت سے شاکی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف زویا اپنے برانڈڈ لہنگے کو خود کے ساتھ لگائے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ شادی کے فنکشن پر تو سب سے حسین میں ہی دکھوں گی، مہر کی خوبصورتی تو میرے سامنے مانند پڑ جائے گی۔ زویا یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ مہر کے پاس تو شادی پہ پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں، ایسے میں اگر وہ کرائے پر کپڑے لے کر بھی آئے گی تو وہ زویا کے ساتھ مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتی۔ مہر دن بھر اسی بات کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ایک دن خوب زوروں کی بارش برس رہی تھی، مہر بہت پریشان تھی، وہ روتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ میری بھی ہر لڑکی کی طرح یہ خواہش ہے کہ میں اپنی شادی کے اتنے اہم دن پر سب سے حسین دکھوں، میرے کپڑے سب سے زیادہ اچھے ہو، مگر میرے ماں باپ غریب ہیں، وہ میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہی تھی تو اس کی کھڑکی کے پاس سے ایک پری گزری تھی۔ اس نے مہر کی باتیں سنی تو اسے مہر پر ترس آ گیا اور اس نے مہر کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت لہنگا تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت سی جیولری اور ضرورت کی دوسری چیزیں تھی۔ مہر یہ دیکھ کر خوشی سے چوم اٹھی اور اپنی ماں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا تو وہ اور اس کے پاپا دونوں اس لہنگے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ جو بھی تھا، مہر کی اب ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے جلدی سے وہ لہنگا پہن کر دیکھا، وہ اس میں بہت سندر لگ رہی تھی۔ تبھی اس کے گھر میں زویا آ گئی۔ تم نے شادی کے لیے کون سا ڈریس لیا ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ مہر کے پاس تو ڈریس لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تبھی وہ اس کا جی جلانے کے لیے ایسی باتیں پوچھ رہی تھی۔ مہر اس کو خوشی خوشی اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے اپنا شادی کا ڈریس دکھانے لگی۔ اس کو دیکھی تو زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنا حسین ڈریس تو اس کا بھی نہیں تھا۔ اب وہ من ہی من میں مہر سے جیلس ہو رہی تھی۔ اگر مہر نے یہ ڈریس پہنا تو وہ زویا سے زیادہ سندر لگے گی، اور زویا تو ایسا کسی بھی صورت ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی وقت وہ سوچنے لگی کہ وہ مہر سے اس ڈریس کو کیسے چھینے۔ تبھی اس کے من میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے سوچا کہ آج سب کے سونے کے بعد وہ مہر کی ڈریس کو وہاں سے چوری کر لے گی اور اپنے گھر میں لے آئے گی۔ رات ہوتے ہی زویا کے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو زویا ایک چور کا لباس پہن کر مہر کے گھر میں گھس گئی اور کھڑکی کے ذریعے سے مہر کے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے ہی مہر کی شادی کا ڈریس پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی زویا نے اس ڈریس کو چوری کرنے کی نیت سے اسے ہاتھ لگایا تو ایک دم اس کے ہاتھوں کو آگ لگ گئی۔
اس کے ہاتھ بہت زیادہ جل گئے اور وہ بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ اس کی آواز سن کر مہر بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب اس نے اپنے کمرے میں چور دیکھا تو وہ زور زور سے چور چور کہہ کر چلانے لگی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے کمرے میں آ گئے، اور جب اس کے پاپا نے چور کو مارنے کے لیے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا تو زویا زور زور سے چلانے لگی اور رونے لگی، مجھے مت مارو پلیز، مجھے مت مارو۔ وہ سب لوگ حیرت سے زویا کو دیکھنے لگے۔ تبھی زویا نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اب جب اس کی چوری سب کے سامنے پکڑی گئی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں جیلسی کی وجہ سے مہر کا ڈریس یہاں سے چرانے کے لیے آئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اسے ہاتھ لگایا تو نہ جانے کیسے میرے ہاتھ بری طرح سے جل گئے۔ مہر کے والد کو بہت غصہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے باپ سے شکایت لگاؤں گا، یہ سنسکار دیے انہوں نے تمہیں۔ ارے چھوڑو، جانے دو، بچی ہے، یہ غلطی ہوگی، اسے معاف کر دو۔ زویا بھی ان سے رو رو کر معافی مانگنے لگی تو انہیں زویا پر رحم آ گیا اور اسے وہاں سے جانے دیا۔ مہر یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ تو زویا کو ہمیشہ سے اپنی دوست سمجھتی تھی، اور زویا نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا۔ آخر کو اس ڈریس کو ہاتھ لگاتے ہی زویا کے ہاتھ کیسے جل گئے۔ تبھی اس کے سامنے ایک خوبصورت سی پری نمودار ہوئی۔ مہر اس پری کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اس دن یہاں سے گزر رہی تھی جب میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا، مجھے تم پر ترس آ گیا، میں نے اس لیے تمہاری مدد کی۔ مہر نے اس پری کا شکریہ ادا کیا، اور پھر مہر اور زویا کی شادی ہو گئی، اور شادی والے دن مہر سب سے زیادہ سندر لگ رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی، پلیز تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے گھر والوں کو اس بات کے بارے میں کبھی نہیں بتاؤ گے، ورنہ وہ مجھے چور سمجھے گے۔ مہر نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری دوست ہوں، اور میں تمہاری یہ بات کسی کو بھلا کیوں بتاؤں گی؟ بس تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان کو کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جو ملا ہے آپ اسی پر راضی رہنا سیکھو۔ زویا یہ سن کر شرمندہ ہو گئی اور مہر سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی۔ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔